آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ، تجھے اللہ ہی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تیرے وہ غلام جو تیرے فرما بردار ہیں اور مومنوں سے ہیں۔ جمہور مفسرین اور علماء امت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ گویا رب نے فرمایا محبوب عمر آ گیا ہے، اب تجھے خدا اور عمر دونوں کافی ہیں اور تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس خدا اور عمر دونوں ہی کافی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہمہ پہلو جامع مکمل اور بے مثال شخصیت ہیں کہ آپ کی سیرت و حیات، فضائل و کمالات، شمائل و خصائل اور مراتب عالیہ بیان کرنا انسانی بس سے باہر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہے۔ میں نے کہا اے جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو، شان بھی ہو جو فرشتوں کی نظر میں آسمانوں پر ہے، جو آسمانوں پر میرے عمر کا مرتبہ مقام ہے، اے جبریل آج وہ بیان کرو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت عمر کے آسمانی مرتبے کو بیان کرنے میں اتنی عمر صرف کروں جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے گزار گئے، اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر گزاری اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، 950 سال۔ جناب جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 950 سال آپ کے عمر کی شان بیان کروں تو میں حضرت عمر کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین۔ اللہ اکبر۔ آج جمعہ المبارک کی اس مختصر نشست کے اندر خلیفہ دوم امیر المومنین خلیفہ المسلمین مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر دیں گے اور آپ سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ کے فضائل و مناقب اور اگر ٹائم بچا تو پھر شہادت کی طرف بھی میں آؤں گا، تو ٹائم بچنے کے بعد ہوگا، اگر نہ بس آپ کے فضائل و مناقب بیان کر کے اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ 26 ذوالحج کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مصلی رسالت پر کھڑے ہو کر امامت فرما رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ایک ایرانی مجوسی نے ابو لولو فیروز نے آپ پر خنجر سے مسلسل وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں زخموں کی داغ نہ لا کر یکم محرم الحرام کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور روزہ رسول میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ گویا 26 ذوالحج سے 1 محرم الحرام تک یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ کا نام اس میں گرامی عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے، قبیلہ بنو علی ہے، اور 8ویں مشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کو ابو حفص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیاری رحمت جگر کون ام المؤمنین سیدہ حفصہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا حضور کے عقد میں تھی، حضور کے نکاح میں تھی، بس اسی مناسبت سے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء پر حق ہیں، جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا سر ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ان چاروں خلفاء میں سے پہلے 2 خلفاء حضرات شیخین یعنی پوری امت کے 2 بڑے بزرگ ہیں، اور دوسرے 2 خلفاء ہیں انہیں ختنین کہا جاتا ہے۔ حضرات شیخین حضور کے سسر ہیں، یعنی ابو بکر و عمر دونوں حضور کے سسر ہیں۔ ان دونوں کی صاحبزادیاں حضور کے نکاح میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور جو دوسرے حضور کے 2 خلفاء ہیں حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور کے داماد ہیں۔ ان کے گھر حضور کی بیٹیاں ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، اور حضرت علی کے گھر حضور کی 1 بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیخین کو افضل جاننا اور ختنین سے محبت کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اظہار کے لیے صرف تاریخی دلائل پیش نہیں کر رہا، بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو جانچنے، ماننے، جاننے کے لیے قرآن و حدیث کا شیشہ کھول کے سامنے رکھ لو، اس کے اندر فاروق اعظم کا چہرہ دیکھو۔ مجھ سے نہ پوچھو فاروق اعظم کون ہے، قرآن سے پوچھو یا حدیث سے پوچھو، خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ میں نہیں بول رہا فاروق اعظم کون ہے، یا خدا بول رہا ہے یا مصطفیٰ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کون سی عظمت اور شان بیان کروں ہے جی۔ آپ ایک ہمگیر، ہمہ پہلو، جامع اور مکمل شخصیت ہیں۔ آپ بھی کی وہ ہستی ہے کہ قرآن کریم کی 16 آیات ان کے مشورے کی تائید میں اتری ہیں۔ قرآن کریم کی 16 آیات رب تعالیٰ نے فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اتاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے ازالۃ الخفی کے اندر ان آیات کو نقل کیا ہے جو آپ کے مشورے کی تائید میں اتری ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فاروق اعظم فرش پہ بیٹھ کے محبوب کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ عرش والے کی آواز آتی ہے، اے محبوب جو عمر کہتا ہے وہی عرش والا کہتا ہے، جو فرش پہ بیٹھ کے عمر کہہ رہا ہے وہی عرش والا بھی پیغام دے رہا ہے۔ اگر کسی نے فاروق اعظم کی عظمت اور شان معلوم کرنی ہو تو وہ آئینہ قرآنی میں فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لیں، جناب آپ کی شان واضح ہو جائے گی، عیاں ہو جائے گی۔ میں 3 مثال